اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِين۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے سارے۔ آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی اس محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صبدی گرالماء ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز سے آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات مجلس میں حاضری قدر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے، ان کے صف اعزاز جو بچھائی مولا سے شرف قبولیت عطا فرمائے، عباس بھائی تشریف فرمائے، مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے علاقے کی عزت پہچان ذاکر اہل بیت عدنان عباس حیدری صاحب مولا ان کے رزق کی عزت بخت میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم۔ خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ ایک زحمت ایک قدم کی نیاز حسین درود کی تلاوت کرتے ہوئے سارے یہ حضرات آگے آ جائیے نا، آگے یہ جوان جتنے بیٹھے ہوئے پیچھے وہ آگے آ جائیں۔ میں اتنا سفر کر کے آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ دور دور بیٹھے ہوئے، یہ قریب آ جائے سارے۔ اللہ بس آئیے تشریف لائے، یہ جوان آگے بیٹھا کریں پیچھے نہیں، آپ زینت مجلس کی۔ عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتم داران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان گرامی، ربیع الاول کی آج 3 تاریخ ہو گئی، اور یہ تو بچوں کو بھی پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مطلب پہلی بہار ہے۔ اول پہلی کو کہتے ہیں، ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور کائنات کے سلطان کی آمد کے ہر جگہ چرچے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک آیت سورہ صاد سے میں نے بھی تلاوت کی، اور آپ کی سماعتوں کی نظر آیت کا ترجمہ نوجوان میرا ساتھ دیں گے، بزرگ ذرا تھوڑی سی حوصلہ افزائی فرما دیں گے، تو بات میں مکمل کر کے آپ سے دعا لیتا ہوں۔ اور آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے جس لفظ سے، وہ انداز گفتگو پروردگار ہے، یعنی تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ جب اللہ اس لفظ سے گفتگو کا آغاز کرے تو مخاطب ہوتا ہے رسول اللہ سے، اور یہ لفظ اپنے حبیب کو اس لیے اس لفظ سے یاد کرتا ہے کہ وہ گزرا زمانہ یاد کروا رہا ہوتا۔ الف اور زال زیر لگے تو اس پڑھا جاتا ہے، یہیں شاید شروع ہوا، اِذْ قَالَ رَبُّکَ، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا۔ اب یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ نہیں جی، دلیل کے لیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ آل عمران ہے اور 81 نمبر کی آیت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے تھے۔ بشریت کی بات نہیں، نبیوں سے، یعنی جن سے وعدہ لے رہا تھا وہ اس وقت بھی نبی تھے، اور جس کے سامنے نہ وعدہ لے رہا تھا وہ 40 سال تک نہیں تھا۔ توجہ نہیں فرمائی اب؟ تو اب یہ ایک بات آیت دلیل ہو گئی آیت پہ،
تو میں بس جلدی جلدی ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بچے پریشان نہ ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا، نبی سے کہا نہیں، حبیب کو یاد کروایا، بات کسی اور سے ہے، یاد حبیب کو کروا رہا۔ بات کس سے کی؟ للملائکتی، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، وہ وقت یاد ہے نا؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھ کے ماننا پڑے گا کہ اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا۔ تو اب ملائکہ سے کہا کیا؟ بات خاص ہو تو دہرائی جاتی ہے، عام بات تو یاد بھی نہیں کروائی جاتی۔ اس کا مطلب بڑی خاص بات اللہ کر رہا ہے، اور وہ ملائکہ سے کی کیا کی؟ انی خالقم بشر من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ اب یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جو بشر ہوگا وہ مٹی سے بنے گا۔ نہیں توجہ فرما رہی تو میں آیت کا پورا ترجمہ کرتا ہوں، اب ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے 3 حصوں میں ترجمہ بچوں کے لیے کیا ہے۔ یہ جو شیعت کا آنے والا کل ہے، مجلس میں ان کے لیے پڑھتا ہوں، یہ چھوٹے بچوں کے لیے۔ بزرگوں نے علماء بھی سن رکھے ہیں، تاریخیں، تفسیریں، قرآن سب کچھ آپ کو پتہ ہے، آپ صرف حوصلہ افزائی فرمائیں گے تاکہ بچے بات وصول کر لیں۔ اب پوری آیت کا ترجمہ ہے، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں آیت کا ترجمہ سامنے رکھ کے صرف پوچھنا اس بندے سے یہ چاہتا ہوں جو معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ محمد مٹی کے بشر تھے۔ اگر محمد مٹی کے بشر تھے، پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ نہیں تو جیو سلامت رہے جتنے جوان، بشر 3 سے بنے گا۔ شاباش، یہ ہے علی والوں کی آگوش کی تربیت۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اتنے بچے کلاس میں بھی سہمے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں استاد کے سامنے جب سکول جاتے ہیں، لیکن مجلس میں یہ خون جوش مارتا ہے، ماں کی مودت جوش مارتی، طہارت جوش مارتی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جتنے بچے ہو بیٹے میری طرف دیکھنا، آپ بھی ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ نا، دور کیوں بیٹھے ہو؟ ادھر آؤ میرا بیٹا، شاباش، آئیں آگے آئیں، ادھر آئیں، میں آپ کے لیے مجلس پڑھنے ہوں، ادھر آئیں۔ یہ ہماری آنے والا کل ہے، اور ان کو مجلسوں میں ضرور لے کے آیا کریں، اپنے سامنے بٹھا کے انہیں تہذیب عزاداری سکھانی شروع کریں۔ یہ نسلوں میں منتقل کرنی ہے نا۔ اب بزرگوں کی ساری کاوشیں، بزرگوں نے بارگاہ بھی بنائے، بزرگوں نے لڑائیاں بھی کی ہیں، جلوس بھی نکالے ہیں، لائسنس بھی بنائے، اب آگے نوجوان کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب بزرگوں کی محنت کو اپنے ہاتھوں میں، توجہ ہے؟ سمجھ آئی بیٹا میں نے کیا کہا؟ اچھا چلو، یہ اب 3 بچے پریشان نہ ہو، دیکھیں جی 3 مٹی کو کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی؟ 3 ہوتی ہے مٹی، تو یہ نون، یعنی توئیں اردو والا، یہ اور نون، یہ 3 اسے کہتے ہیں مٹی۔ تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ جوانوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ بولیں، آپ اس لیے چپ نہ کر جائیے گا کہ شاید بچوں کو سنانے آیا ہے، ان کو بھی ساتھ ملانا ہے، بڑا کرنا ہے۔ جتنے جوان ہیں نعرے اشارے یہ سارا کچھ آپ کے ذمہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ 3 بھی مٹی ہے باز بھائی، تراب بھی مٹی۔ اچھا دونوں مٹیوں میں فرق ہے، بچوں کے لیے، بچے پریشان ہوں گے، تراب بھی مٹی ہے، 3 بھی مٹی ہے، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق۔ 3 وہ مٹی ہے جس میں ملاوٹ ہو، تراب وہ مٹی ہے جو خالص ہو۔ آپ چپ کر کے، اسی لیے میرے آپ کے مولا علی کو اللہ نے ابو تراب کہا ہے، ابو 3 نہیں کہا، ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے۔ شاباش، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا یہ ٹکڑا میں نے سورہ 7 سے پڑھا، آگے بشر بنانے کی جو ترکیب ہے وہ سورہ الحجر ہے، 15 نمبر کا سورہ، اس میں لکھی ہوئی، سلسال من حمائم مسنون، میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے۔ علی والو، گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔
دیکھیں اللہ نے کہا میں نے گوندی ہوئی مٹی سے، تو اب اللہ کے تو ہاتھ ہے ہی نہیں، جس کا ہاتھ ہو اس کا بازو ہوتا ہے، اس کا بازو اس کا کندھا، کندھا سینے میں، سینہ جسم پر، جو جسم میں ہو وہ اللہ نہیں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، نہ اللہ جسم رکھتا ہے، نہ اللہ نظر میں آتا ہے، نہ اسے کوئی دیکھ سکا، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی دیکھے گا۔ اور یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے، صرف شیعہ نے حیدر کرار کہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ باقی ساری امت کہتی ہے محشر والے دن کرسی پہ ہوگا۔ ہاں پوچھ لیجیے جا، اور کرسی پہ بیٹھ کے کرے گا کیا؟ وہ جی خدائی کے اعمال چیک کرے گا، ساری خدائی آئے گی کرسی کی طرف، اللہ اعمال دیکھے گا، جس کے ٹھیک وہ جنت میں، جس کے نہیں ٹھیک وہ جہنم میں۔ اب میرے ساتھ جوان جاگنا، میں اس بچے سے کہوں بیٹا پانی لے کے آئیے میرے لیے گلاس، وہ یہ چلا جائے اور ادھر سے پانی لے کے آئے، اس بچے کا ادھر سے ادھر آنا دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں، تھوڑی توجہ تو فرمائے نا۔ دیکھیں چھٹے معصوم فرماتے ہیں جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب اگر بیٹھا ہے کرسی پر اور خدائی آ رہی ہے کرسی کی طرف تو ماننا پڑے گا، یہ مان کے آ رہی ہے کہ اس طرف نہیں، اللہ ادھر ہے جہاں کرسی، تو جنہوں نے بٹھایا ہے کرسی پر۔ اگر جوان جاگ رہے ہیں تو ایک جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، اگر جاگ گئے تو مزید آگے 2-3 جملے وہ میں بچوں کے لیے پوری آیت کا ترجمہ پڑھ کے دعا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ ہمارا مذہب جھگڑے کا مذہب نہیں، فساد کا مذہب نہیں، لڑائی کا مذہب نہیں، ہمارا مذہب سلامتی کا مذہب ہے۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے کسی کے عقیدے کے بارے میں، اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، کسی کے عقیدے کو چھیڑنا نہیں۔ اچھا ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہاں اتنا ضرور ہے کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ محشر والے دن اللہ کرسی پر ہوگا، ان سے سوال نہیں کر سکتے تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا کہ اللہ تمہارا یہ عقیدہ قیامت تک سلامت رکھے۔ ہم تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ اللہ کرسی پہ ہوگا، ہم فقط محشر کا انتظار کریں گے۔ جب محشر کا پردہ اٹھا پھر جو کرسی پہ ہوگا، نہیں توجہ فرمائی، توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ پھر تو ہمارا کرسی کا فیصلہ پہلے کریں۔ خیر جس اللہ نے اپنا ہاتھ بنایا نہیں، اس نے قرآن میں آیت رکھی اور کہا میں نے گوندی ہوئی مٹی سے بنایا، تو جب ہاتھ ہی نہیں تو گوندا کیسے؟ قبلہ جب ہاتھ ہی نہیں تو گوندا کیسے؟ گوندا نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ مجلسوں کی زینت ہیں آپ اور چپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ بھائی گوندا ہاتھ ہی نہیں تو گوندا کیسے؟ گوندا نہیں تو آیت کیوں رکھی؟ جس اللہ نے اپنے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ دکھائے ضرور ہیں۔ دیکھیں میں کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کا ممبر پہ عادی نہیں ہوں، نہ میں بد دعائیں دینے کا عادی، نہ میں اوئے توئے کرنے کا عادی کہ جو نہیں بولے گا وہ گونگا ہو جائے، جو ہاتھ نہیں اٹھے وہ ٹنڈا ہو جائے۔ یہ میری تہذیب نہیں، کیونکہ یہ بچے ممبر صاحب ممبر کو دیکھ کے بولنا سیکھتے، ان کی تربیت ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے اس چھوٹے بچے سے لے کے جو سب سے سن رسیدہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تمام حضرات کو ایک عہدے سے مخاطب کیا ہے کہ آپ حسین کے عزت دار مہمان ہیں، اور مالک کے مہمان عزت دار ہیں تو نوکروں کی ضرورت تو نہیں نا کہ ان سے بد کلامی کرے، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ذرا وصول کیجئے گا۔ دیکھیں جس اللہ نے ہاتھ بنائے نہیں اس نے قرآن میں جگہ جگہ، قرآن میں، روایت کی بات نہیں کر رہا، قرآن میں دکھائے ہیں۔ پہلا ہاتھ سورہ فتح 48 نمبر کا سورہ 10 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے نہیں، اب اتنا تو میرے ساتھ بولے نا سرکار، یہ مجھ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اب دیکھیں یہ وہی نبی ہے نا جو فرش پہ کھڑا ہو کے عرش والا چاند توڑ دے،
جب چاند توڑا ہے تب اللہ نے کہا جن ہاتھوں سے چاند توڑا ہے وہ ہاتھ میرے ہیں۔ اس وقت نہیں کہا اتنے بڑے کام کے وقت، بس بیعت کے وقت۔ میں نے کہا یا اللہ یہ بیعت کے وقت کیوں کہہ رہا ہے کہ ہاتھ میرے ہیں جن پہ بیعت ہو رہی؟ عجب نہیں اللہ کی آواز ہے کہ یہ صرف کہنے ہی، قرآن میں ایک قانون لکھنے لگا ہوں کہ قیامت تک حسین کے شیعوں سے سوال ایک ہوگا کہ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ جو یہ پوچھے اسے میرے قرآن کا لکھا ہوا قانون دکھا دینا کہ حسین بیعت کرے تو کیسے۔ قرآن میں لکھا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بیعت لینے کا حق صرف اس کا ہے جس کے ہاتھ کم از کم اللہ کے ہاتھ ہو۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ، بھائی حسین شبیر بیعت کرے بھی تو کیسے، اس کے ہاتھ اپنے ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آیت محمد مصطفیٰ کے نام کی پڑھی اور اللہ کے ہاتھ حسین کے بنا دیے، بے شک اللہ نے نبی سے کہا تھا تیرے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، لیکن اسی محمد نے زمانے کو دکھا کے کہا حسین منی وانا من الحسین۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اب گوندی ہوئی مٹی سے اچھا بنانے کے بعد کیا کیا؟ اللہ نے شعر بنایا، فرمایا وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اسے سجاؤں، اسے سنواروں، اس میں روح ڈالوں، فوراً سجدہ کر۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اس میں روح آئے گی تو سجدہ کرنا، پہلے کیا کہہ رہے؟ پہلے سجاؤں گا، سنواروں گا۔ میرا آپ کا سنوارنا نہیں، اللہ کا سنوارنا۔ سجاؤں گا، سنواروں گا۔ میں نے کہا یا اللہ چپ بیٹھ گئے سارے، سجا کیوں رہا ہے، سنوار کیوں رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے اسے بنانا ہے خلیفۃ اللہ، تو اس لیے سجا رہا ہے؟ کہا نہیں، اس لیے سجا رہا ہوں، سنوار رہا ہوں تاکہ بے عیب ہو جائے۔ آپ چپ کر گئے۔ اللہ نے قرآن میں فتویٰ رکھا ہے کہ خلیفۃ اللہ وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ جتنے بندے چپ بیٹھے ان بچوں سے لے کے بزرگوں تک، فراز حیدر کاظمی یہ دعویٰ دے کے جا رہا ہے ابھی کرو کسی چوک میں جسے ہم خلیفۃ اللہ مانتے ہیں وہ بے عیب ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ علی ہم خلیفۃ اللہ مانتے ہیں تو بے عیب، اور اتنا بے عیب ہے جتنا قرآن بے عیب ہے۔ چپ کر گئے ہو، نعرے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا فرمان دہرا رہا ہوں، القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ عباس بھائی اگر قرآن کھولیں تو پہلے پنے پہ لکھا یہ بے عیب ہے، اور علی قرآن جتنا بے عیب نہ ہوتا تو نبی کبھی نہ فرماتے کہ یہ علی کے ساتھ ہے، علی اس کے ساتھ ہے۔ جتنا مرضی چپ بیٹھ جاؤ، اتنے اچھے موسم میں بھی علی کے تذکرے پہ نہیں بولنا تو پھر کہاں جا کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا کے غدیر کا اعلان ہوا تھا جب وہاں نبی نے علی علی کیا ہے؟ آپ اتنے اچھے موسم میں کیوں نہیں کر رہے؟ جچتا بھی قرآن، نہ جچتا بھی علی کو قرآن، قرآن کو جچتا بھی علی، اس لیے کہ قرآن جید ہے، علی سید ہے، قرآن طیب ہے، علی طاہر ہے، قرآن اعلیٰ ہے، علی مولا ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، علی امام متقین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے، قرآن سوال ہے، علی جواب ہے، قرآن دعویٰ ہے، علی دلیل ہے، قرآن مقدمہ ہے، علی وکیل ہے، قرآن بھی نازل ہوا ہے، علی بھی نازل ہوا ہے، قرآن بھی سقیفے کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، علی بھی سقیفہ کے الیکشن میں نہیں بنا ہے، قرآن میں بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، قرآن میں سورہ یاسین ہے، علی فخر آل یاسین ہے، قرآن میں سورہ الحمد ہے، علی اللہ کی وحدانیت کی سند ہے، قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند عمران ہے، قرآن اللہ کا بیان ہے، علی اللہ کی زبان ہے، قرآن مشکل ہے، علی مشکل کشا ہے، قرآن کا پڑھنا تلاوت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، قرآن پڑھنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، علی علی کرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، پتھروں کا دامن فراد نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، جو کتاب اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت، جو ولی اللہ کا منکر اس میں بھی لعنت۔ توجہ ہے؟ نہیں جتنے بندے تشریف فرمائیں، رسالت پڑھیں گے تو ولایت سمجھ میں آئے گی نا۔
بچے پریشان ہو جاتے کہ آتے ہی ولایت کا ڈنڈا کیوں نہیں چلاتے؟ پہلے محمد رسول اللہ سمجھو، پھر علی ولی اللہ کا پتہ چلے گا۔ اور محمد رسول اللہ صرف ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے۔ لوگ مجھے ایک بندہ کہتا ہے جی آپ نے ختم نبوت کانفرنس کبھی نہیں کروائی، اتنے بڑے جلسے کروا لیتے ہیں، تو ختم نبوت کیوں نہیں کرواتے؟ میں نے کہا ہم نے ایک ہی کرائی تھی، فائنل کرائی تھی۔ کہا کب کرائی؟ میں نے کہا غدیر میں۔ نہیں توجہ فرمائی؟ غدیر میں نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس خاتمہ ہے نبوت کا محمد مصطفیٰ پر۔ اور آج تک لوگوں نے سوچا ہے، خیال آئے دل میں اگر ہوتا تو یہ ہوتا، ہو اس لیے نہیں سکے کہ نبوت کے خاتمے پر علی پہرا دے رہا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ علی کی ولایت شروع ہے، نبوت کا خاتمہ ہے۔ ہم سے دنیا علی، اب تو نہیں جتنے جوانوں میں، کیوں جوانوں کو بار بار زور دیتا ہوں، اب مجلسوں میں بیٹھو، آگے آ کے بیٹھو، اونچا اونچا علی علی کرو، کیونکہ باہر دنیا ہمارے چپ رہنے کی وجہ سے باہر لوگوں کو آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، اذان میں آ جائے۔ علی ولی اللہ دہشت گردی نہیں، نام علی تمہارے لیے دہشت ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ؟ اور ہمیں علی کے عشق میں کافر کہتے ہیں۔ کلمہ محمد رسول اللہ کا صرف شیعہ نے حیدر کرار کا ممبر سے کوئی بندہ چیلنج کرے کہ علی کے شیعوں نے کسی کلمہ گو کو کافر کہا ہو، اس لیے کہ ہمیں محمد کے کلمے پہ یقین ہے، انہوں نے ہمیں علی کے عشق میں کافر کہا ہے۔ لوگوں کو دیکھیں، یہ لا الہ الا اللہ، لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان ہونے کا ثبوت، یہ مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں، یہ مشرک نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ جوان جاگ رہا میرے ساتھ، جتنے محمد رسول اللہ عباس بھائی، یہ کافر نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، اگر کسی بندے سے پوچھا جائے آپ مشرک ہیں، وہ کہے جی نہیں، اسے کو دلیل دے، ثبوت دے، تو ثبوت کیا ہے کہ میں مشرک نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ گیا، اب ماننا پڑے گا کہ اس کے پاس ثبوت ہے، یہ مشرک نہیں ہے۔ اگر کسی بندے سے کہا جائے آپ کافر ہیں، وہ کہے جی نہیں، اس کو بولو ثبوت دے، تو ثبوت ایک ہے کافر نہ ہونے کا، محمد رسول اللہ۔ اگر اس نے کہا محمد رسول اللہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ کافر نہیں ہے۔ چپ بیٹھنے والوں، اگر کسی سے پوچھا جائے منافق ہے، کوئی بیٹھا ہے علی والا اور وہ کہے میں منافق نہیں، تو اس سے کہے ثبوت دے کہ تم منافق نہیں، مومن ہے۔ مومن ہونے کا ایک ثبوت علی ولی اللہ۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، جسے بات سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ ہے؟ جس بندے کو بات سمجھ میں آئی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ علی ولی اللہ چبھتا ہی اس لیے ہے، اذانوں میں نہ آئے۔ یہ آج کی کوشش نہیں ہے، ہم عدالت جائیں گے، تو جا، تو پاکستان کی عدالت میں جائے، تیرے بڑے نبی کی عدالت میں گئے تھے۔ اب محمد کے سامنے تو کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ علی ولی اللہ اذانوں میں آتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بہانہ ڈال کے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال سے کہیے کہ اذان نہ دے۔ بلال پہلے بھی تو اذان دے رہے تھے، آج تکلیف کیا ہے؟ جس کی زبان میں لکنت ہے۔ اچھا تو نبی سے زیادہ سیانا ہے، جس نے مؤذن مقرر کیا ہے، آپ چپ کر جائے۔ ایک سرائکی شاعر ہے، اس نے مسئلہ حل کر دیا، گھنٹوں کی تقریر سمیٹی 6 مصروں میں۔ سرائکی شاعر نے اس نے کہا یہ بلال سے لکنت کا مسئلہ نہیں تھا، رنگ کا مسئلہ نہیں تھا، ذات کا مسئلہ نہیں تھا، نسل کا مسئلہ نہیں تھا۔ سرائکی شاعر کہتا ہے مسئلہ اور تھا، اور اس نے 6 مصرے لکھ کے بات تمام کی ہے، اور اس میں ساری دلیلیں۔ سرائکی شاعر کہتا ہے بھا میں پابندی ہے، بھا میں پابندی ہے، حق دا پیغام لوکی لکا نہیں سکے، جیڑا حبشی
لکنت زبان وچ بھی ہاسو موزن کو ساورے ہٹا نہیں سکے منہ دی لکنت بہانا ہی اعتراض دا دل قدورت دی کاوے لکا نہیں سکے دراصل اون دی بانگ چ ولی اللہ او لکا نہیں سکائے پچا نہیں سکے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت علی بے عیب جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے برادران کے بہت بڑے عالم دین فخر الدین رازی ہم سے تو کبھی راضی نہیں ہوئے لیکن جب جہاں جس کا نام لکھا پوری کھیپ رضی اللہ دعائیہ کلمہ ہے انہوں نے لکھا سب کے ساتھ ساری دنیا سے الگ کر کے علی کے ساتھ لکھا کرم اللہ لوگوں نے جھگڑا آ کے پوچھا یہ کیا جھگڑا ختم کر دیا سارے رضی اللہ علی کرم اللہ وہ رضی اللہ کیوں علی کرم اللہ جو جواب ہے وہ کلمہ نور سے رخسار حور پہ لکھنے کے قابل ہے کہا سب رضی اللہ اور علی کرم اللہ کیوں لکھا انہوں نے کہا تاریخ کھنگال کے مر گیا ہوں اگر علی میں بھی کوئی عیب ہوتا تو رضی اللہ ہوتا کوئی بیٹھا ہے یار جسے بات سمجھ میں آئی میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے کہ نہیں آپ اللہ نے کہا میں سنواروں میں سجاؤں سجا کے بسم اللہ حضور سجاؤں گا نقیب ممبر صاحب مولا آپ کی زندگی کرے امام حسین آپ کے ریس کی عزت وقت میں اضافہ فرمائے دعائیں میری جتنے بول رہے ہو کربلا جاؤ جو جا چکا ہے وہ بار بار جائے جو نہیں گیا وہ 1000 بار جائے لیکن جملہ وصول کرنا دیکھیں میں دعائیں دے کے جملہ لیتا ہوں میں دعائیں دے کے دعوت لیتا ہوں حسین کے عزاداروں کی دعائیں لگ جائیں اور چاہیے کیا جتنے ماتمی بیٹھے ہو اللہ نے کیا کہا نہ سجانے پہ سجدہ نہ سنوارنے پر کب کا فقاؤ ساجدین فوراً سجدہ کب کرنا فیہی من روحی جب اس میں روح تھوڑی سی آ جائے پھر سجدہ کرنا اللہ نے بنا کے سجا کے سنوار کے آدم کا پتلا رکھا توجہ چاہ رہا ہوں بات ختم کرتے ہیں لاکھوں برس تک حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پتلا پڑا رہا سجدہ نہیں ہوا کیونکہ سجانا بھی شرط سجدہ نہیں سنوارنا بھی شرط سجدہ نہیں شرط سجدہ ہے روح اب دیکھیں اس خطرناک دور میں بھی جب خطیب جو ہیں وہ ڈنڈا لے کے ولایت پڑھتے ہیں میں اس انداز میں پڑھ جاتا ہوں دلیل میری قرآن کی آیت ہے میری دلیل رد کرنی ہے معاذ اللہ میں کوئی دیکھیں پاک رقیہ کا دان ہے تو آیت قرآن سے نکالنی پڑے گی میں رکھنے لگا ہوں سجدہ ہوتا ہے روح کو ڈھانچے کو نہیں اگر ڈھانچے کو ہوتا تو لاکھوں برس تک پتلہ آدم پڑا رہا ہو جاتا اللہ نے کہا سجدہ ہوگا روح کو یہ قانون ہے قدرت کا اور اس قانون کی پریکٹس آپ کو روزانہ کرواتا ہے یہ روز آپ کو یاد کروایا جاتا ہے کہ سجدہ روح کو ہے بندے پریشان ہے کیسے اللہ نے قانون بنایا ہے جو آئے گا وہ واپس جائے گا ہر کسی کا واسطہ پڑے گا ایک واجب نماز سے ہر نماز میں سجدہ ہے ایک واجب نماز جس میں سجدہ نہیں وہ ہے نماز جنازہ اور آپ کو پتا ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں کیونکہ آگے روح نہیں آگے پڑا ہوا ہے بت اور اللہ نے قانون بنایا سجدہ بت کو نہیں سجدہ روح کو ہوگا اچھا اس مقام پہ عباس بھائی 2 ڈھانچے نظر آئے ایک عرش پہ آدم کا پتلا اور ایک فرش پہ کعبہ اللہ کی آواز ابراہیم میرا گھر بنا اس نے بنایا 2 نبیوں نے بنایا دیواریں دروازہ چھت پریشان تو نہیں یار جس انداز میں آپ سن رہے ہیں دل کر رہا ہے بندہ پڑھتا ہی چلا جائے آپ مطلب نہ زور لگانے کی وجہ جیسے اچھی میٹھی گفتگو ہوتی ہے نا وہ مزہ آ رہا ہے اس کا مجھے مزہ آ رہا ہے پڑھنے کا آپ کو پتہ نہیں میرے پڑھنے کا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لیکن آپ کے سننے کا مزہ مجھے آ رہا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں تو جو ہے کہ نہیں میں آپ کو پھر چھوٹا جملہ نہیں دوں گا وعدہ یہ میرا جیسے آپ سماعت فرما رہے ہیں نا جس معیار پہ ہیں میں اس معیار تک کا جملہ دوں گا بس آپ نے توجہ کرنی دیکھیں کہ 2 ڈھانچے نظر آئے مجھے ایک عرش پہ آدم کا پتلا
فرش پہ کعبہ، چہرہ بنا، بازو بنے، شکم بنا، سینہ بنا، پنڈلی پیر بنے، فٹ ہو کے آدم کا پتلا بیٹھا۔ دیکھیں اگر پتلے آدم کو سجدہ ہوتا تو ہندو سچے ہوتے کہ جی فرشتوں کو آپ کے ایک بت کو فرشتے کر رہے تھے، ہم نے 4 کو کر لیا، تو پھر اللہ نے کہا نا ڈھانچے کو نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھو، یہ قانون قدرت ہے، ڈھانچے کو سجدہ نہیں۔ وہاں پہ وہ لاکھوں برس تک یہاں فرش پہ ابراہیم اسماعیل نے بنایا، دیواریں، چھت اور دروازہ لگا، چلے گئے، نہ ادھر سجدہ نہ ادھر سجدہ۔ اب بھی جوان نہیں جاگیں گے تو کہا جاؤں گا کہ بلا نہ ادھر سجدہ نہ ادھر، نہ آدم کے پتلے کو نہ کعبے کے ڈھانچے کو، دونوں ڈھانچے وہ لاکھوں برس تک، یہ ہزاروں برس تک پڑا رہا۔ پتلے آدم کو سجدہ تب ہوا جب پتلے آدم میں روح آدم آ گئی، کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کو اولی ہو گئے۔ نہیں توجہ فرمائی اب؟ علی روح کعبہ، تیرے میرے بادشاہ کا لقب ہے، روح کعبہ۔ روح ہوتی ہے زندگی، یعنی علی ہیں تو زندگی ہے، علی نہیں تو ہلاکت۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا آج علی نہ ہوتے، یہ اگلا جملہ آپ کے سمجھنے والا تھا، توجہ ہے کہ نہیں؟ نہ علی زندگی، علی روح کعبہ، روح میں نے زندگی، اس کا مطلب ہے جہاں علی ہے وہاں زندگی، جس جگہ علی وہ جگہ زندہ، جس مکان میں علی وہ مکان زندہ، جس عقیدے میں علی وہ عقیدہ زندہ، جس ایمان میں علی وہ ایمان زندہ، جس قوم میں علی وہ قوم زندہ، جس مذہب میں علی وہ مذہب زندہ، جس روزے میں علی وہ روزہ زندہ، جس آذان میں علی وہ آذان زندہ، جس نماز میں علی۔ نہ ابھی بس نتیجہ لو، علی ہے روح کعبہ۔ سجدہ کسے ہے؟ قرآن کی آیت ہے بھائی، ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، کھول لو۔ اللہ نے قانون بنا دیا، سجدہ روح کو ہے، ورنہ نماز جنازہ واجب نماز میں نہیں کروا رہا کیونکہ ڈھانچہ ہے۔ اب اللہ نے قانون بنایا، روز نماز جنازہ دیکھو پڑھو، دیکھو آگے سجدہ نہیں، رکوع کو روح نہیں، سجدہ ہو رہا ہے روح کو، اور روح ہے تو سجدہ، روح نہیں تو سجدہ نہیں۔ اب یا تو آیت نکالو یا تبدیل کرو کہ سجدہ روح کو نہیں ہوتا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ سجدہ روح کو ہے، علی ہے روح کعبہ، نمازوں میں سے بعد میں نکالنا، کعبے کو سجدہ کرتے ہو تو ماننا پڑے گا آج بھی اندر علی موجود ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ سجدہ روح کو ہے اور روح علی ہے، دین کی روح علی، صرف تکمیل علی نہیں، علی دین کی روح، کعبے کی روح۔ مشکل بچایا ہے علی کی بیٹی نے، علی ولی اللہ۔ اتنا سستا نہیں کہ کوئی اذان سے نکال دے، کوئی نماز سے نکال دے، یہ جھگڑا میرا اور آپ کا ہے۔ پہلے پتہ کر جس کی محنت ہے۔ بات گالیوں کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، بات دلیل سے ہو سکتی ہے۔ مجھ سے سوال کرے کوئی، تو کیوں مانتا ہے علی ولی اللہ، کیوں پڑھتے ہو؟ کس سے پوچھا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کربلا کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حسین نے قاتل سے پوچھا کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے یہ تو نہیں کہا اللہ کے بغض میں، محمد کے بغض میں، کہا تیرے باپ علی کے بغض میں۔ اب شیعو مجھے صرف اتنا بتاؤ، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے بچے سارے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، حاکم میں کیوں چھوڑوں علی ولی اللہ؟ وجہ بھی تو ہو، کیوں چھوڑوں؟ شام میں یہ آواز نہیں آئی کہ انہیں پتھر مارو یہ اللہ کی کنیزیں ہیں، شام میں یہ آواز نہیں آئی محمد کا کنبہ آیا پتھر مارو۔ ایک آواز آتی تھی جس بازار سے گزر جس نے علی سے بدلہ لینا ہے۔ اولاد علی آ گئی۔
شیلم کر کے واپس آگے بھائی کا کبھی وقت ہوا تو طویل گفتگو، ابھی بانیان کے وقت کی مجبوری ہے، جتنی ہوئی وہ وصول کیجئے گا۔ یہ چھوٹے بچوں سے ہمیشہ یاد رکھنا، بچہ علی ولی اللہ، کوئی فساد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، قیامت تک علی ولی اللہ۔ محنت علی کی بیٹی کی، چھوڑنے سے پہلے صرف اتنا ذہن میں رکھنا کہ محشر والے دن کیا جواب دو گے جب یہاں سے پکڑ کے پوچھا علی کی بیٹی نے کہ تو علی ولی اللہ نہیں بھولا، میرے سر سے اترنے والی چادر بھول گیا۔ کس کی بیٹی ہے پھر آئی گئی بازار؟ اہل سنت عالم دین ہے طاہر القادری صاحب، حیات ہے ابھی بھی، جاؤ تو آ کے تصدیق کرو، اتنا بڑا نام۔ ان کا جملہ ہے میرے ادھر نستر بن کے لگتا، فرماتے بازار شام میں علی کی بیٹیاں نہیں، مصطفیٰ کے سر کی پگ پھرائی جا رہی، وہ ہستی عام نہیں جو علی ولی اللہ کی جنگ کرتے ہوئے شام تک گئی۔ شہید محسن نقی فرماتے تھے پگ نبیاں دی تقسیم تھئی، کچھ تیراں کچھ تلواراں وچ، کچھ ظالم چاہ گئے نیزیاں تے کچھ رول دی رہی بازاراں وچ۔ نہ رویا کر اگر علی ولی اللہ تیرے ذہن و دماغ میں نہیں آتا، علی کی بیٹی کے سفروں کو نہ رویا کر، اس کے زخمی پیروں کو نہ رویا کر، محنت پوچھنی ہے نا۔ جب مدینہ کی سرحد آئی ہے نا، سجاد سے کہتی ہے اب کون سا وطن ہے، کون سا شہر ہے سجاد، اب کون سا شہر ہے؟ آغا نسیم عباس رضوی صاحب اللہ مقام ہو، درجات بلند ہو، فرمایا مدینے کے باہر کھڑے ہو کے پوچھا کون سا شہر ہے؟ 4 رشتے ہیں شہر سے، بی بی کے 4 رشتے، ددیال ہے، ننیال ہے، میکا ہے، سسرال ہے۔ جیسا فرماتے تھے اس لیے پوچھ رہی تھی دن کے وقت علی کی بیٹی نے کبھی مدینہ شہر دیکھا ہی نہیں۔ ماں کی قبر پہ نانا کے روزے پہ بھی تب جاتی جب بادلوں میں چاند چھپ جاتا تھا۔ سجاد اب کون سا شہر آ گیا؟ پھوپھی اماں نانا کا وطن ہے، مدینہ آ گیا۔ اچھا سجاد پھر مجھے قبر نبی پہ لے چل، جس نے چھوڑنا علی ولی اللہ، میرا تو کوئی زور نہیں ہے نا، لیکن پہلے محنت دیکھ علی کی بیٹی، قبر نبی پہ آ کے نہج البلاغہ والے علی کی بیٹی 1 گھنٹے کے قریب چوکھٹ پہ چپ کر کے بیٹھی رہی۔ 1 گھنٹے کے بعد بی بی ام کلثوم نے کندھا ہلایا، آواز آئی زینب نانا کا روزہ ہے سلام تو کر۔ دونوں ہاتھ ماتھے پہ آئے، اللہ جانے عالیہ کے کتنے دنوں کے پیاسے زخمی لب متحرک ہوئے، ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتی زمانے کا رسول باغی کی ضعیفہ بہن کا سلام۔ اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی پریشان ہو کے میں کے آئے، ماں بہنوں سے تصدیق کر لینا، بیٹی پریشان ہو نا، باپ پوچھے تو دبے چھپے لفظوں میں بات کرتی ہے، بھائی پوچھے تو مطمئن ہو کے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن ماں بہنوں سے پوچھنا کبھی دکھی بیٹی کو تنہائی میں ماں مل جائے پھر ایک ایک دکھ سناتی ہے۔ نانا کے روزے پہ آئی عباس بھائی تو ڈھکے چھکے لفظ، پہلا جملہ کہا نانا زینب آ گئی، افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی، نانا تیرے نام کی اذانیں دی جا رہی، تیرے نام کے کلمے پڑھے جا رہے تھے، نانا عیسیٰ کے امتی چادر دیتے تھے، تیرا کلمہ پڑھنے والے بیٹی کے سر سے چادر اتار لیتے تھے۔ پھر رو کے ایک جملہ کہا نانا تیرے پہلو میں 2 نامحرم نہ ہوتے، زینب آستینوں سے کپڑے الٹ کے دکھاتی جو تیری امت نے اجر دیا ہے رسالت کا۔ ادرکم الحسین، بس ایک جملہ پڑھنا مجھے مصاحب کا، میں بڑا قریب آ گیا۔ بھائی کی قبر پہ آئی اور بھائی کی قبر پہ آگے دکھ نہیں سنائے، 2 باتیں کی، حسن یا دین بچا لائی ہوں یا سجاد بچا لائی، ہائے کر کے رونا، ہائے کر کے، جس کے مصائب میں نے شروع کی ہے نا اس کی حسرت ہے، ادھر سے آوازیں اٹھے ہائے حسین، وہ میری تقریروں کے لیے نہیں، پردے میں آئی بیٹھی ہے تو ہائے حسین سننے کے لیے، لاکھوں کے ہجوم میں ترستی، کوئی کہے تیرے حسین کے ارمان ہے،
پرسہ کوئی نہیں دیتا تھا، پتھر ہر کوئی مارتا تھا۔ بھائی کی قبر سے اٹھی ہے، جنہوں نے جنت البقیع کی زیارت کی ہے وہ گواہی دے، ورنہ تصویر ہر گھر میں ہوگی۔ حسن کی قبر سے کتنی دور ہے سیدہ کی قبر۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں ماں کی قبر کو دیکھا نا پھر چلی نہیں، ایسے جیسے چھوٹا بچہ ماں کو دیکھ کے چل۔ حجت خدا کی بیٹی آ کے تو ماں کو اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا جیسے بیٹیاں ماں کے سینے سے لگتی ہیں۔ اب سرائکی بند اگر سمجھتے ہو نا، 100 سال پہلے سید علی صاحب ایک ذاکر گزرے امام زمان کے مہر یافتہ، یہ بھکر اور نوتک کے درمیان سید کا روزہ ہے، اور ایسے روزہ جیسے سید فقیر قبر سے باہر نکل کے بیٹھا ہو، امام زمان مہر لگاتے تھے اس کے بند پہ۔ انہوں نے یہ منظر لکھا کہ جب بی بی آئی ہے نا قبر پہ گری، انہوں نے لکھا جڑا اجڑ کے واپس وال آئیے، گل لگیے زینب ماں دے، رو کے کہتی تھی میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تنے پوتر عباس دے بعد۔ زینب بین کر کے کہتی تھی اماں غازی زین سے اتر گیا، میرا برقع نیزے پہ آ گیا، میں بازاروں میں پھرائی گئی، میں درباروں میں پھرائی گئی۔ پھر مخاطب ہو کے کہتی اماں نانا کے بعد ایک دفعہ دربار گئی تھی، بس یہ فکر ہے اور اسی پہ مجلس تمام ہے، لیکن اس فکرے کو ضائع نہ کرنا۔ ماما نانا کے بعد، اماں نانا کے بعد ایک دفعہ دربار گئی، اور وہ دربار کی پیشی تجھے نہیں بھولی، تو 95 دن زندہ رہی، پھر نانا کے پاس چلی گئی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس کے بعد زینب کی آواز آئی اماں قبر سے باہر آ، بیٹی قید نبھا کے آئی۔ اماں تیرا دربار ایک تھا، میں جس شہر میں گئی وہاں دربار سجایا گیا، میں نے ہر دربار میں خطبے پڑھے ہیں، لیکن اماں جب تیری بیٹی خطبہ پڑھتی تھی کسی کی جرت نہیں تھی کوئی علی کے سامنے علی کی بیٹی کے سامنے بول سکتا، بس اتنا کہنا تھا کسی کی جرت نہیں تھی کوئی علی کی بیٹی کے سامنے بولتا۔ قبر زہرا میں زلزلہ آیا، آواز آئی تیرے زندہ رہنے میں اور میرے مرنے میں فرق یہ ہے، جب تو خطبہ پڑھتی تھی کوئی بولتا نہیں تھا، جب میں پڑھتی تھی کوئی سنتا نہیں تھا۔ کوئی کہتی تھی زہرا تیرے بابا کو ہذیان ہو گیا، کوئی کہتا تھا فاطمہ تیرے گواہ جھوٹے ہیں، کوئی کہتا تھا فاطمہ تو مسئلے سے بھول گئی ہے۔ اللہ رسول اللہ اللہ قوم ظالم وسیع عالم الذین ظالموا ایام آل نبی اولاد علی کا واسطہ میرے اللہ حسین بادشاہ کے غم میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو قبر حسین کی زیارت نصیب فرما۔ جن بانیان نے یہ اہتمام کیا ان کی اس اہتمام کو صف اعزاء کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان کے